ہم نے دیکھا ہے کہ 2000 سال اور 26 سال یہ بھی گزر چکے ہیں، تو ہم دیکھیں گے 2000 سال جب پیچھے چلے جاتے ہیں تو رسولوں پر، شاگردوں پر، کلیسیا پر جب انہوں نے دعا کی تو لکھا ہے کہ خدا کا روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے، پھر ان کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ جب خدا کا روح القدس ان کے اندر کام کرنے لگا تو پھر وہ خدا کے کلام کی منادی کرنے لگے۔ پرانے آیت نامہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا روح آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔ آج خدا کے کلام کی بڑی گہری باتیں ہم سیکھنے والے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جنہوں کو خدا نے اپنے کاموں کے لیے چنا، روح القدس سے مأمور کیا، اور آج وہ خدا کے روح سے خالی ہو چکے ہیں، لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوگا، دکھائیں گے وہی کہ ہمارے اندر خدا کا روح القدس کام کرتا ہے۔ اور یہ پہچان کیسے ہوگی؟ کیونکہ وہی ادا ہے، وہی باتیں ہیں، وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، وہی غیر زبان میں دعا کرنا، اور یہ ساری چیزوں کے اندر وہ لوگ دکھاتے ہیں کہ خدا کا روح القدس ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے۔ ہمارا آج کا مضمون ہوگا جب روشنی جاتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ جب روشنی جاتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ جس شخص سے پوچھیں گے، ہر شخص روشنی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے، اندھیرے میں پسند کوئی نہیں رہنا کرتا، اندھیرے میں رہنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ ہر شخص اندھیرے سے ڈرتا ہے، ہر شخص روشنی کے اندر رہنا پسند کرتا ہے، لیکن جب روشنی چلی جاتی ہے تو کیا آ جاتا ہے؟ اندھیرا۔ یعنی کہ روشنی خدا کا روح القدس ہے، روشنی خدا کا پاک روح ہے۔ پاک روح جب ملتا ہے تو ہمارے گھر کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے خیالوں کے اندر ایک روشنی سی نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک روح جب ہمارے اندر کام کرتا ہے تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں، ہمارا چال چلن بدل جاتا ہے، ہماری گفتگو بدل جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ خدا کے ساتھ جب چلتے ہیں، روح القدس ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر جب کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو روح القدس انسان کو بڑے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے۔ اس انسان کو غصہ نہیں آتا، وہ انسان بدی سے باز رہتا ہے، وہ انسان گالی نہیں دیتا، وہ انسان جھوٹ نہیں بولتا، وہ انسان بدکاری کی طرف نہیں جاتا، وہ انسان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جس کے اندر خدا کا روح القدس کام کرتا ہے۔ کیونکہ روح القدس پاک ہے، روح القدس روشنی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ جب روشنی جاتی ہے، انسان کے اندر سے روح القدس الگ ہو جاتا ہے، تب انسان کی زندگی کے اندر وہی پرانی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہی جھوٹ، وہی فریب، وہی دھوکہ، وہی زناکاری، وہی نشہ، وہی بدکاری۔ انسان پھر اسی کام پر لگ جاتا ہے، لیکن دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں ویسے کا ویسا ہی ہوں۔ انسان کی شکل تو نہیں بدل جاتی۔ فرض کریں کوئی انسان ساز بجاتا ہے تو وہ ساز تو ویسے بجاتا رہے گا،
کوئی شخص اگر پرستش کرتا ہے روح القدس سے ممور ہو کر، تو اگر روح القدس اس انسان سے جدا ہو جاتا ہے تو پرستش کرنے والا پرستار پرستش ویسے ہی کرے گا، لیکن فرق کیا ہوتا ہے پہلے کی پرستش کے اندر اور پھر جب روح القدس جدا ہو جاتا ہے اس کے بعد جب پرستش کرتا ہے تو اس پرستش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب روح سے بھرا ہوا شخص پرستش کرتا ہے تو معجزات ہوتی ہیں۔ روح سے بھرا ہوا شخص پرستش کرتا ہے تو لوگ پرستش کے وسیلہ سے برکت پاتی ہیں۔ جب خالی روح سے خالی پرستش کرتا ہے شخص تو معجزات نہیں ہوتے، لوگ برکت نہیں پاتے۔ ساتھ بھی وہی بجانے والے ہوتے ہیں، پرستش کرنے والے بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں ہم جو آج بڑے بڑے خدا کے خادم، جب آپ دیکھتے ہیں جب وہ خدا ان کو چنتا ہے نا، روح القدس سے مامور ہوتے ہیں تو ان کی خدمت بہت اچھی ہوتی ہے۔ جب وہ پاک روح سے خالی ہو جاتے ہیں تو اندھیرا جب ان کی زندگیوں کے اندر آتا ہے نا تو ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کوئی پتہ نہیں چلتا ان کو، کیونکہ روح القدس ایک ایسا زور ہے، ایسی طاقت ہے جو بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں تربیت کرتا ہے۔ روح القدس اگر ہمارے اندر ہے تو ہم جب بھی غلطی کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ ہمارے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ اے بیٹا یہ تو نے غلط کام نہیں کرنا، اور جب روح القدس نکل جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تب انسان پھر سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک پاگلوں کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایک بہت بڑے سورما کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شمشون کے بارے میں سب نے سنا ہوگا۔ بائبل مقدس میں سے جب ہم سیکھتے ہیں تو شمشون جو تھا اس کے اندر بہت طاقت تھی، زوراور تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بالوں میں بہت بڑی طاقت تھی۔ اس کے لمبے بال جو تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بالوں کے اندر طاقت تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ یہ وہی شمشون جو بہت بڑے فلسطینیوں کو، بڑے بڑے جنگجوؤں کو مارتا تھا۔ کلام میں جب سیکھتے ہیں نا تو روح القدس جب کسی سے جدا ہوتا ہے نا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھر کے اندر جو برتن ہیں وہ کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں کہ روح القدس مجھ سے جدا ہوا ہے تو پتہ نہیں میرے چہرے کے اوپر کوئی ایسا نشان لگ گیا ہے۔ نہیں، انسان ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ویسے کا ویسا ہی ہوں، ابھی طاقت میرے اندر وہی ہے۔ لیکن روح القدس کا جدا ہونا جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا نشان میں آپ کو بتانے لگا۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام، غلط سوچ میں پڑ گیا تھا۔ رات کو جب سوتا ہے تو ایک دن دلیلا اس کے بال کاٹ دیتی ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے، اٹھ کر سمجھتا ہے کہ میرے اندر وہی طاقت ہے، میرے اندر وہی قوت ہے، لیکن اٹھ کر جب باہر نکلتا ہے تو بائبل میں سیکھتے ہیں کہ شمشون کو پکڑا جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نکال دی جاتی ہیں۔ کیا اس کے بالوں میں طاقت تھی؟ نہیں، خدا کا روح سے طاقت دیتا تھا، خدا اس کے ساتھ تھا، روح، خدا کا پاک روح اس سے زور دیتا تھا۔ اور خدا کا روح جدا کیوں ہوا اس سے؟ جب وہ غلط کاموں کے اندر آ جاتا ہے۔ روح القدس کوئی ایک کھیل تماشا نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے، آپ نے کبھی کس سے لے لیا، آپ نے کسی کو دے دیا، نہیں، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آج تو لوگوں نے ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے نا کہ جس کو غیر زبان آتی ہے نا اس کے اوپر بڑا خدا کا روح کام کرتا ہے۔ غیر زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، روح القدس ایک نشان ہے۔ جب آنکھیں نکل جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں فلسطینی؟ اس کو قید میں ڈال دیتے ہیں، چکی پیستا ہے، ظلم ہوتے اس کے اوپر۔ کب؟ جب روشنی
روشنی جاتی رہی تو پھر کیا گیا؟ اندھیرا. اندھیرا کیا ہے؟ مصیبت، گناہ، بدی. سوچ بدلی، گناہ کی طرف دھیان لگا، اس خوبصورت عورت کی طرف دھیان کر لیا، غلط سوچنے لگا، تو خدا نے اپنے روح کو واپس بنا دیا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی جھوٹ بولیں، جتنے مرضی گناہ کریں، جتنے مرضی دھوکے کریں، کہ روح القدس پھر بھی ہمارے اندر ہی ہے. ایسا ہرگز نہیں. پھر سمسون خالی کا خالی رہ گیا. کہ اس کے بعد ایک اور بہت بڑے بادشاہ کی میں بات کرنے لگا ہوں. سیموئیل نے کتنے لوگوں کو مسح کیا تھا؟ داؤد کو اور سال کو. بائبل مقدس کے اندر جب دیکھتے ہیں تو سال ایک بہت بڑا بادشاہ ہے. سال خدا کا کام کرتا تھا جو خدا کہتا تھا. لیکن بائبل مقدس میں سے جب ہم سیکھتے ہیں پہلا سیموئیل کی 16 باب کی 14 آیت کے اندر جب ہم سیکھتے ہیں نا، تو لکھا ہے کہ جیسے خدا نے اپنے روح کو واپس لیا، سال کیا کرنے لگا؟ سال سے جب خدا نے اپنا روح واپس لیا تو لکھا ہے کہ سال جیسے پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگا. ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے سال سے خدا نے روح القدس واپس لیا تو سال پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ سال کو ناپاک روحیں ستانے لگی. روح القدس بہت بڑی روشنی ہے، بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے. جب ہم سے جدا ہوتا ہے نا تو پھر اندھیرا آتا ہے. لیکن بڑے لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، پھر بھی کہتے ہیں اسی پاک روح نہ پڑے ہوئے ہیں، خدا دا شکر ہے ساری نعمتیں خدا نے دے چڑی ہیں ساتھ. پھر وہی سال کیا کرنے لگا؟ بہت امیر ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، بڑے بڑے محل ہیں اس کے، لیکن اپنے ان محلوں کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا ہے. کیا بدروہیں تنگ کر رہی ہے، ناپاک تصویریں کا تنگ کر رہی ہے. پاگل سا ہو جاتا ہے انسان جب انسان سے روح القدس جدا ہوتا ہے. داؤد کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، کوئی سمجھ نہیں رکھتی. آج میں کلیسیا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس جس کو خدا نے دیا ہے نا، وہ اس کی پہچان کرے، روح القدس کی قدر کرے، روح القدس کی قدر کرے. روح القدس کے وسیلہ سے وہی لوگ جو ہیں آگے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں. آج روح القدس کہاں ہے؟ آپ کو لگے گا بڑے بڑے چرچوں کے اندر بڑی بڑی کنونشنیں، بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لوگ ویسے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہاللویا کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر خدا کا پاک روح بڑا کام کرتا ہے. لیکن اندر سے خالی ہے، اندر سے خالی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینے لگا ہوں کہ ہوتا ایسے ہے جب روح القدس انسان سے نکلتا ہے نا، جدا ہوتا ہے، تو انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی ویسے کا ویسا ہی، لیکن اندر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ زور ختم ہو جاتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے. ویسے ہی میں آپ کو ایک خوبصورت چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. یہ جو پنکھا چل رہا ہے، تو پنکھا جب چل رہا ہے تو اس کے بٹن کو اوپر کر دیتے ہیں، تو پنکھا فوراً ہی بند ہو جائے گا یا آہستہ آہستہ چلتا رکے گا؟ روح القدس جب ہمارے اندر سے نکلتا ہے نا، ہم بھی آہستہ آہستہ کام کرتے رہتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کا کام بڑا کر رہے ہیں، خدا کی برکت ہمارے پاس بڑی ہے، خدا کی حکمت ہمارے پاس بڑی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جن سے خدا کا پاک روح جدا ہوا ہے نا،
آج پاگلوں جیسی خدمت کر رہے ہیں. جب وہ اسٹیج پر آتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ خدا ان کا روح القدس بڑا کام کر رہا ہے. کلیسیا کہیں گے خدا کا پاک روح بڑا کام کر رہا ہے. پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھاؤ, بڑی برکت ٹھہر گئی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خالی برتن کی آواز بڑی ہوتی ہے. روشنی ختم ہو گئی ہے. یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کے اندر روح القدس نہیں ہے. روح القدس نہ بکتا ہے نہ کسی کو بیچتا ہے. روح القدس نہ دھوکے میں آتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. روح القدس جس کے اندر ہے وہ بدی نہیں کرتا, بلکہ بدکاروں کو پکڑ پکڑ کر یسوع کے پاس لے کر آتا ہے. روح القدس کا کام ہے. آج خالی برتن بڑی آواز کے ساتھ, بڑی چھنکار آ رہی ہے, بڑی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے. ہر آپ چرچ کے اندر دیکھیں گے آج جو خالی برتن ہیں جن سے روح القدس جدا ہو چکا ہے. بڑی بھیڑ ہوگی, بڑے لوگ جمع ہوں گے. روح القدس جن کے اندر ہوتا ہے نا, وہ خادموں کو بھی پہچان لیتے ہیں. ایک بات کو یاد رکھنا, جن کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہے وہ خادموں کو پہچانتے ہیں. روح القدس آپ کو پہچان دے گا, آپ کی آنکھوں کو کھولے گا, آپ کو دکھائے گا اچھا کیا اور برا کیا ہے. فلانے خادم نو تے خدا نے بڑی برکت دیتی ہے. یقین کرنا, رکشے بھی بانٹدا جے, راشن بھی بانٹدا جے, پیسہ بھی بانٹدا جے. اتنی خدا نے برکت دیتی. کیا یہ برکت ہے؟ روشنی اگر ہو نہ روح القدس اندر ہو تو خادم یہ کام نہیں کریں گے. لوگوں کی زندگیاں بچائیں گے, لوگوں کو توبہ کی طرف لے کر آئیں گے, لوگوں کو خدا کا راستہ دکھائیں گے, نہ کہ یہ کمپٹیشن کرتے رہیں گے. ہمارے چرچ میں بڑی برکت ہے, ہم بڑا راشن دیتے ہیں, ہم بڑی چیزیں دیتے ہیں, ہم موٹر سائیکل دیتے ہیں, ہم رکشے دیتے ہیں, ہم پیسہ دیتے ہیں, ہمارے چرچ میں آؤ, ہمارے چرچ میں بڑی برکتیں ہیں, ساری نعمتیں خدا نے ہمیں دے رکھی ہے. میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی کسی سے پوچھیں گے وہ کہے گا شکر ہے خدا دا, خدا نے سانو اینے گورے دے دیتے نے. میں کبھی کسی دے منہ چ یہ نہیں سنیا خداوند دا شکر ہے کہ سانو آج یسوع مسیح مل گیا ہے. نہیں, خدا دا شکر ہے ساری بڑی اسی مدد کرنے پہ لوگاں دی. خدا دا شکر ہے ساری خدمت ودی جا رہی ہے. کیا بات ہے تے خدا دا شکر ہے. خدا دا روح القدس بھی کام کردا ہے. کہن گے خدا دا روح القدس بھی کام بڑا کردا ہے, ساڈے کو خدا کام بھی بڑے لے رہا ہے. تے کدی یہ بھی دسو شکر ہے خدا دا کہ روح القدس ساڈے اندر کام کردا ہے. اسی دھوکھا نہیں کردے, اسی جھوٹ نہیں بولدے, اسی جندے کول وچ جانے نا جا کے یسوع دا کلام سنانے آ تے لوکی توبہ کرن دے نے. تسی دیکھو شاگرداں دے وچ روح القدس کام کردا سی, کسے شگرد نے بھی اس طرح دی مناتی نہیں کی جیڑی اج یہ شگرد کرن ڈے نے. تے کہن گے سانو خدا نے چنیا, یسوع نے چنیا وے تے اسی یسوع دے شاگرد ہاں, اسی یسوع ورگے کام کرن ڈے ہاں. روشنی جاتی ہے تو اندھیرا آ جاتا ہے. آپ نے پہچاننا ہوگا, آپ کو پہچان ہونی چاہیے. کلیسیا آپ دو چند پیسوں سے نہ بک جائیں. آپ 10 کلو آٹے کے توڑے پہ نہ بک جائیں. آپ کسی کے 1000 2000 پہ نہ بک جائیں. اپنی آنکھوں کو کھولیں. میں چاہوں گا آج اپنے کانوں کو کھولیں, اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر اس کلام کو ساتھ لے کر جائیں. جس کے اندر خدا کا روح القدس ہوتا ہے وہ دور سے پہچان لیتا ہے یہ کون سا شخص ہے. وہ روح القدس آپ کے اندر بھی کام کر سکتا ہے. کہیں گے صرف خادمہ دے اندر روح القدس کام کر سکتا ہے ورنہ کوئی نہیں. میں ایمان سے کہتا ہوں روح القدس آپ کے اندر کام کرتا ہے. روح القدس آپ کے اندر کام کرتا ہے جو ساری چیزوں کو چھوڑ کر آ کر خدا کا کلام سنتے ہیں.
इन अफरादियों के अंदर कोई रूह कुदस काम नहीं करता। जब रोशनी जाती है तो अंधेरा आ जाता है। इसे तरह अज साडे खादमा का हाल होया पिया है। जिहड़े घर चले जाओ, जिथे बह जाओ, अज खादमा दी सोरियां छिड़ियां होईयां ने। एक वक्त हुंदा सी ते लोग इंतजार करते सन कि खुदा दा खादम साडे घर आएगा ते साडे घर च बरकत आएगी। लोग टोलियां बन के खुदा दे खादमा दे कोल जाते सन, आओ चलिए खुदा दा कलाम सुनिए ते खादमा दे कोल बवांगे ते सानू बरकत मिलेगी। अज लोग ही इस तरह जाते नहीं, अज जाते तो राशन वास्ते। जदों जाना किसी खादम दे कोल इस वास्ते जाओ कि इस खादम दे कोल बड़ी बरकत है, कलाम सुनन जाओ। आइए एक हवाला देखते हैं। पहला शमूएल 16:14, फिर ज़बूर 51 उसकी 11 है। बस इसको देखेंगे, सुनिएगा जी। और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की रूह साउल से जुदा हो गई, और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह उससे सताने लगी। आमीन आमीन। एक गल याद रखना, जदों इन्हां लोगों कोलों खुदा दी रूह जुदा होंदी है ना, ते खुदा इन्हां वास्ते नापाक रूहां आसमान तो भेज छड़दा। अज ये पागल होए फिर दिन, कोई पता नहीं इन्होंने कोई समझ नहीं लगन रही। कई खादम मैनू कहेंगे, पादरी साहब तेरी कलीसिया अज तक उन्हें दी होनी है। भाई मेरी कलीसिया जिन्नी हैगी है ना, ये पा के मैनू मेरी कलीसिया ये तो नहीं कहती कि पादरी साहब सानू लुटी जाता। ये तो दसदी है बाहर जाके किसी को कि साडे चर्च में खुदा दी बड़ी बरकत है। इसलिए कि यह जी रोशनी चली गई ना, नेरा आ गया, तो फिर मैनू भी लोग इंज ही कहेंगे। अगर खुदा की रूह जुदा हो गई है तो कैसे वापस आएगी जी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मुझे पता है आप में से भी बड़े लोग बैठे हैं। जब खिदमत का आगाज किया होगा तो बड़ी अच्छी खिदमत होगी, बड़ा अच्छा काम चलता होगा, बड़ी अच्छी बातें होंगी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी, बड़ा अच्छा चाल चलन होगा। लेकिन जब रूह कुदस जुदा हुआ, फिर हमारे अंदर से ये सब कुछ जाता रहा। हो सकता है कि हमारे अंदर बड़े लोग बैठे होंगे जिनके अंदर कमियां हैं। सौल को जब कहा गया तो सौल अपनी गलती नहीं माना। पीछे खुदा के खादमों ने अपना हाथ दिखाया है कि हमारे अंदर कमी है, हमारी गलती है। मैं चाहूंगा इस बात को गौर से सुन लीजिए। सौल को जब कहा गया कि तूने ये गुनाह किया, नाफरमानी की है, तो सौल ने क्या कहा नहीं, मैं तो लोगों के कहने पर ये सारी चीजें लेकर आया। ये मेरी मुझसे गलती लोगों ने करवाई है, कलीसिया ने करवाई है। बात सुनने वाली है। खुदा को कहने लगा कि जो लोग मेरे साथ थे, खुदावन इनकी वजह से ये गलती हुई मेरे से, मेरी कोई गलती नहीं। सौल ने अपनी गलती का इकरार नहीं किया। दूसरी तरफ दाऊद को देखती हैं। दाऊद के पास खुदा ने नातन को भेजा। नातन ने जाकर कहा, दाऊद तूने ये गलत काम किया है, तूने हत्ती ओरिया को मार दिया है, कत्ल किया है, उसकी बीवी को भी छीन लिया है, तूने गुनाह किया है। हालांकि दाऊद की गलती ज्यादा है, दाऊद का गुनाह बहुत बड़ा है। खुदा ने शमूएल को भेजा कि जा सौल को जाकर बता। सौल ने क्या कहा, यह गलती मेरे को नहीं हुई, इन्हां ने कराई जिहड़े मेरे नाल सन। दाऊद नूं क्या गया, नातन ने जाके किया क्या, ते दाऊद की कहंदा आए इस हवाले नूं वेखिए। ज़बूर 51:11 आयत नूं वेखांगे। यकीन करिए कि बड़ी खूबसूरत आयत है। इहनूं जरा गौर नाल सुनना, उस बाद असीं दुआ करांगे, अपनी गलतियां दा इकरार करनगे। जिन्हां कोलों रूह कुदस जुदा हो गया है, जिहड़े खुदा तो दूर चले गए ने, सारे अज खुदा दे हज़ूर च झुक के दुआ करो ताकि खुदा वापस तुहाडे कोल आवे। इस हवाले नूं देखिए जरा। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। नातन ने जब कहा जाकर, दाऊद अपनी गलती मान गया है। और दाऊद खुदा को क्या कह रहा है, मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर। कौन कहेगा आज, अगर खुदा किसी को कहता है चल मेरे हजूरी से निकल जा, मैं तुझे नहीं जानता, तो क्या कहेंगे? बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, ये लोग जो कहते हैं पाक रूह से भरे हुए हैं, लिखा है यीशु ने कहा कि जब ये यीशु के पास जाएंगे तो लिखा है यीशु कहेगा, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ, मेरी तुमसे
ਇਹ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਕੀ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦੇ ਨਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਜੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਐ ਬਦਕਾਰੋ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਸਾਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੋਰਿਆਂ ਵੱਲੇ ਸੀ, ਕਾਲਿਆਂ ਵੱਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਯੂਰੋ ਵੱਲੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵੱਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਜੇ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਜੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸਾਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਦਰੂਆ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹੇਗਾ ਐ ਬਦਕਾਰੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੀਏਗਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ। मुझसे खारिज ना कर। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਦੇ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਸਿਆਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਚਾਹਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੀਜੀਏ। मुझे अपने हुजूर से खारिज ना कर ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚ ਖਾਰਜ ਨਾ ਕਰ। और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। मुझसे जुदा ना कर। आए आए खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अगर किसी से पाक रूह जुदा हो गया है ना, उसको वापस ले।